جو یہ سمجھتا ہے کہ اسکلز کا ہونا ضروری ہے یا ول کا ہونا ضروری ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ اسکلز کا ہونا ضروری ہے کامیابی کے لیے؟ اور کون سا ایسا شخص ہے جو سمجھتا ہے کہ ولز کا ہونا ضروری ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دو لوگ ایکولی اسٹرگل کرتے ہیں لیکن ایک شخص بہت آگے نکل جاتا ہے، وہ یہ بتا سکے کہ وہ کیوں آگے نکلتا ہے؟ آپ میں سے کھڑے ہو کے جی، کیونکہ اس نے اپنے مین گول کو فوکس کیا ہے. بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی. اس کے علاوہ کوئی آپ میں سے؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہارڈ ورک اور ایک اسمارٹ ورک. وہ اسمارٹ ورک کرتا ہے اور شیڈول کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے. بہترین. اس کے علاوہ کوئی نیکسٹ؟ سب کنسسٹنسی ہونی چاہیے کام. اوکے ٹھیک ہے. آپ میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے ورک شروع کیا بٹ وہ اتنا گرو نہیں کر پائے جتنا شاید آپ کو لگا کہ آپ گرو کر چکے ہیں؟ ان کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اگر وہ گرو نہیں کر پائے تو؟ کوئی شخص ایسے شخص کو جانتا ہو جنہوں نے ان کے ساتھ ورک سٹارٹ کیا بٹ وہ اتنا گرو نہیں کر پائے جتنا آپ گرو کر گئے؟ جی بتائیے. سر میرے ساتھ تقریباً پوری ٹیم ہی تھی. ان میں سے میں آبزرو کر سکتا ہوں کہ جو ہے نا جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے تھے وہ مجھ سے کچھ پیچھے رہ گئے، کچھ میرے پیرلل تھے لیکن وہ پھر بھی مجھ سے آگے نہیں کر سکے. اس کی ریزن یہ تھی کہ لیک آف جو ہے نا کنسسٹینسی تھی جو میں نے محسوس کی. تو ریگولر کام نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے وہ تھوڑے پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑی مین بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آن لائن فیلڈ میں ورک تو کر رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑا کام ملنا چاہیے، کہ ایسا کام ہو جس میں بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ شہرت ہو؟ وہ کون سا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آن لائن انڈسٹری کے بڑے کاموں میں مین ورک کیا ہے کہ یہ بڑا کام ہے، یہاں سے میں زیادہ گین کر سکتا ہوں؟ کون سا بڑا کام ہے؟ اس میں سے آپ اپنی شیئرنگ میں کوئی بھی بتائیں. فیلڈ، اسکل. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک ڈیولپمنٹ، ورڈ پریس، شاپیفائی. جی سر میرے خیال سے سوشل میڈیا جو ہے نا جی یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے، کیونکہ میں خود آبزرور ہوں، میں نے خود ریسرچ بھی کی ہے اور کام کر کے میں نے کمایا بھی بہت اچھا ہے. تو میں سوشل میڈیا کو پریفر کروں گا. 4-5 سوشل میڈیا ایسے ہوں جس پہ بندہ عبور حاصل کرے اور اس کے بعد اس سے ٹریفک ڈرائیو کرے اور پیسہ کمائے. جی دانیال. میرے خیال میں جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی انڈسٹری کا یا کسی بھی چیز کا، وہ سب سے اگر کسی کو سیلز کرنا آ جاتی ہے یا کوئی سیل کر سکتا ہے، کلائنٹ لینڈ کر سکتا ہے، تو میرے خیال سے وہ بندہ کچھ بھی کما سکتا ہے اور اس کی ارننگ کی کوئی بھی خاص قسم کی آپ اس کو باؤنڈری بھی دے سکتے ہیں. تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی آرگنائزیشن یا کمپنی کے لیے سب سے بڑا چیلنج کے لیے سیل ہوتا ہے کہ جتنی سیل ہوں گی، جتنا سیل کر سکیں گے اتنا ان کا پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا. تو میرے اپنے مطابق خیال کے مطابق سیلز ہی وہ ایسا اسکل ہے سب سے زیادہ. اوکے جی عثمان بھائی. میرے خیال سے بک پبلشنگ جو ہے وہ ایک فیلڈ ایسی، اس میں فیم بھی بہت زیادہ ہے اور اگر آپ بیسٹ سیلر میں کرتے اور پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور آپ میں سے کوئی ایسے بھی شخص ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کاش اس فیلڈ میں پہلے آ گیا ہوتا، اس ایئر میں آ گیا ہوتا. جی آپ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس ایئر میں اس فیلڈ میں آ جانا چاہیے؟ میں نے 5 سال جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کام کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. تو جب میں فہد بھائی کے پاس دانیال میں نے انٹرویو کیا تھا، جب میں انٹرویو کرنے کے لیے آئی اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا آفٹر سم منتھس، مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ کاش میں پہلے اس کمپنی میں انٹرویو دے دیتی یا اس طرح سے اگر میں سلیکٹ ہو جاتی تو پھر میں زیادہ گرو کر سکتی تھی نا مارکیٹ. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آن لائن فیلڈ میں مجھے پہلے ان ہونا چاہیے. آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نیکسٹ گروتھ کے لیے اسے ایک مایہ ناز شخص کا پیڈ کورس ریکوائرڈ ہوگا؟ نیکسٹ گروتھ کے لیے ایک مایہ ناز شخص جو اس انڈسٹری میں ورک کر رہا ہے اس کا پیڈ کورس ریکوائرڈ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ آپ دو لوگ سمجھتے ہیں. اوکے. ہم میں سے بچپن میں کتنے لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے؟ اور آن لائن فیلڈ والوں میں کس کو آ کے پتہ لگا، کس نے یہ چیز ریئلائز کی واقعی تندرستی 1000 نعمت ہے؟
کیونکہ میں نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ہے، ایکچولی ہمارے پاس اور بھی بہت سے لوگ انوائٹیڈ ہیں، کچھ چیزیں اسکیڈول کی تھی لیکن پاکستان ہے، یہاں پہ ہم خود ٹائم پہ نہیں آتے تو کون ٹائم کرے گا. تو ابھی میں کنفیوزڈ ہوں کہ کون سا نالج شیئر کیے جائے. کچھ لوگ اسلام آباد سے ٹریول میں ہیں، کچھ لوگ گجرانوالہ سے ٹریول میں ہیں، اور کچھ لوگ آپ میں سے رائڈ کر چکے ہیں. تو میں اپنی نالج شیئرنگ کرتا ہوں. میرے پاس یہاں پر ایک میرے استاد، آپ کا سب سے بڑا معتبر ہمارے ایز اے مسلم کون سا استاد ہوتا ہے؟ آپ کو وہ کیا سکھاتا ہے جو آپ کا سب سے بڑا معتبر استاد ہوتا ہے؟ دین سکھاتا ہے. جی دین سکھاتا ہے. میرے ایک بہت ہی معتبر استاد حافظ سلمان صاحب آج یہاں موجود ہیں. میں اپنی پرسنل آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا، اور تو آپ نے سب لوگوں کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے، سب لوگوں کا. ہمارے پاس سب کے پاس بچپن سے قرآن پاک موجود ہے، تو ہمیں آج بھی ہم کسی اگر شخص کو پڑھوائیں تو ممکن ہے وہ کنسسٹنسی، وہ فلو، وہ ادائیگی، وہ سب کچھ ریکوائرڈ ہو. اب قرآن پاک بھی ہے، بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، میرے خیال سے 1000 آف اپلیکیشنز ہیں. ویڈیوز کی اگر بات کریں تو میرے خیال سے لائف ہی گزر جائے گی، ویڈیوز مکمل نہیں ہوگی. پڑھنے کی بات کریں تو میں نے یہ دیکھا کہ نالج ہونا ضروری نہیں ہے. یہ میرے استاد محترم ہیں، مجھے ریسنٹلی میں نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا. میرا اپنا قرآن پاک ٹھیک نہیں تھا، مجھے بچپن سے ایک تھا کہ میرا قرآن پاک صحیح نہیں ہے، مسلم بھی ہوں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے جب مجھ سے کمیونیکیشن کیا، انہوں نے مجھ سے دیکھا کہ میری کیا کیا مسٹیکس ہیں. اب میں نے جب دیکھا، جب مجھے انہوں نے قرآن پاک پڑھا دیا، تو جب میں الحمدللہ کی ادائیگی کرتا تھا تو میرا ڈفرینٹ اسٹرکچر تھا. جب مجھے ان سے جاننے کو ملا، مجھے 2 لائنس پڑھاتے تھے، 5 لائنس پڑھاتے تھے، 10 لائنس، 1 رکوع. تو میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ بہت زیادہ نالج تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا. ہمیں جسٹ ایک لفظ ہے، اس کو ہم لوگ سب درود شریف پڑھتے ہیں، ہم لوگ سب، لیکن اس کو فوکس سے کون کرتا ہے؟ بھائی نے بات کی تھی فوکس کی. دنیا کے 2 ریچسٹ لوگوں میں جو اس فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں، ایک ہے بل گیٹس اور ایک ہے وارن بفیٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز تھی جس نے بل گیٹس اور میری زندگی بدلی، وہ یہ تھا فوکس. ایک ہی ورڈ تھا، فوکس. ہم میں اپروکسیمیٹلی تمام لوگ، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے بلبوتے پر اس سمندر میں تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فوکس کو لوز کر جاتے ہیں. اب یہ پڑھنے کے لیے ورڈ آپ کو 1000 والس کے اوپر لکھا ہوا مل جائے گا. آپ فیس بک جب اسکرول کر رہے ہوں گے تو آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر ہم اس چیز کو ایڈاپٹ کر لیں، صرف ایک ورڈ کو، اس میں ہم نے بہت زیادہ نالج نہیں گین کرنا، ہم نے 6 گھنٹے کے ویڈیو لیکچرز نہیں دیکھنے، صرف ایک فوکس. تو آئی تھنک یہ انسان کی لائف چینج کرنے کافی ہے. دوسرا سکلائن بھائی نے کہا تھا اسمارٹ ورک ورسز ہارڈ ورک. اس کے لیے ایزی ایگزامپل دی جاتی ہے دنیا میں، ہمارے لیے بہت کامن ایگزامپلز ہیں. ہر شخص ہم میں سے کیپیبل ہے. آپ ہر شخص اپنے آس پاس کے اس شخص کو جانتا ہے جو کچھ بھی نہیں تھا وہ بہت کچھ بن گیا. اب آپ سوچتے ہیں، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ یار یہ بندہ کیپیبل زیادہ تھا، میں کیپیبل کم ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی نشان یا پیرامیٹر لگا کے بھیجا ہے کہ یہ بندہ اتنا کیپیبل ہے، یہ بندہ اتنا کیپیبل ہے. کون سا ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ پیرامیٹر فکس ہو گیا ہے؟ اس میں سارا کا سارا رول آ جاتا ہے اسمارٹ ورک ورسز ہارڈ ورک کا. میں نے خود اپنی زندگی میں پریکٹیکلی بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو اس چیز کو مس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے بھی زندگی میں بہت زیادہ تجربات میں یہ چیز خود بھی مسٹیکس کی ہیں. الٹیمیٹلی ہارڈ ورک ورسز اسمارٹ ورک. تیسرا آ جاتے ہیں کامران بھائی، کنسسٹنسی. آپ میں سے کراچی سے جو لوگ آئے، راولپنڈی سے آئے، کتنی بار آ کے انہوں نے سوچا کہ آپ جا تو رہا ہوں ملتان، لیکن راستے میں رک کے سوچ لیتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آخر کار منزل پر پہنچ گئے جس منزل پر پہنچنا تھا؟ ہم ورک میں بھی ان ایتھکس کو مس کر جاتے ہیں. وہ ہے کنسسٹنسی. پہلی چیز فوکس، ہارڈ ورک، اسمارٹ ورک اور کنسسٹنسی.
یہ آپ ہی لوگوں میں سے بیان کی ہے. مجھے تو شاید مجھے خود بھی نہیں جانتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ قرآن پاک کے الفاظ کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے, مجھے کرنا چاہیے, لیکن نہیں کیا کبھی, نہ فوکس کیا, نہ اس کے اوپر ورک کیا, نہ کنسسٹنسی. اپلیکیشن انسٹال کی اسلام 360 بھول گئے. تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, اپنی فیلڈ میں کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ ہی کے 3 اصولوں کو اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو مجھ سے وعدہ لے لیں کہ آپ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے جو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو یہاں تک جانا چاہیے. اس میں اپروکسیمیٹلی ہم نے 2 مقصد ہیں جو میں آپ کو ہر شخص کو بتایا اور دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اب آپ باقی لوگوں کی وجہ سے, لیٹ کمرس کی وجہ سے فرسٹ کمرس کو ہم ڈیلے نہیں کر سکتے. پہلا مقصد ہے, آپ میں سے تقریباً ہر شخص جو ہے نا میرے پاس, وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ہمیشہ نا میں نے آپ لوگوں میں آپ سب سے کچھ نہ کچھ گین کیا ہے. میں آپ سب کے ساتھ پرسنل انٹریکشن میں رہا ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں. میں نے کسی سے اس کا وقت گین کیا ہے, شعیب بھائی سے آئس کریم ریپبلک کی آئس کریم گین کی ہے جس کو وہ آن کرتے ہیں. کچھ لوگوں سے ان کی ایفرٹس میں نے ایک کہا اور انہوں نے کر دیا. اور ارسلان بھائی سے الٹیمیٹلی میں نے رسپیکٹ گین کی ہے. اتنی رسپیکٹ میں نے ارسلان بھائی کو جب دیکھا, ان کے سکلز کو دیکھا, ان کے ولز کو دیکھا, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب, اور بے ادب بے نصیب کا ایکچوئل مطلب ہوتا کیا ہے. وہ مجھے ارسلان بھائی سے پتہ لگا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے کہ آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگس میں سے حصہ ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. آج کا مقصد ایک تو ملاقات ہے. آپ سب کو میں نے ویلکم کیا. فراز بھائی کو میں نے آج سے 6 دن پہلے میں نے کہا کراچی سے ملتان تو آ جائیں, کبھی آپ آئے نہیں ہیں. فراز بھائی نے کہا ٹھیک ہے یار, میں بس 2-3 ماہ میں آ رہا ہوں. تو اسی طرح سے یاسر بھائی آپ میں ہیں جو 4 سال بعد ان سے ملاقات ہوئی. عثمان بھائی آپ سے کتنے دیر سے بعد ملاقات ہوئی؟ سال بعد. اور اس کے علاوہ سکلین بھائی, ارسلان بھائی کے تو کچھ دوست 2 بھائی اور دوست ایسے ہیں جن سے کبھی ملاقات نہیں. تو آج میرا مقصد, میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ سے کچھ نہ کچھ لیا ہے. آپ کا ٹائم, ایفرٹس, انرجی, ڈیووشن, ڈیڈیکیشن, رسپیکٹ. آج میں چاہتا ہوں کہ میں نا اس کے بدلے میں تو نہیں, وہ بدلہ کبھی نہیں پورا ہو سکتا, لیکن اس کی کوشش میں آج 1% آپ کو کچھ دے کے بھیجوں یہاں سے. آج آپ کا ہے لینے کا وقت. آپ نے فوکس کا بھی سنا ہے, اسمارٹ ورک کا بھی سنا ہے, اور آپ نے کنسسٹنسی کا بھی سنا ہے. اب سے اگر ہم پریکٹیکلٹی پہ آ کے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیں ہر شخص ہی ایک ایکسٹرا آرڈینری, جو شخص اپنے لیے ٹریول کر سکتا ہے اتنا دور, گھنٹوں کا ٹریول کر سکتا ہے. آپ میں سے سب سے بڑا ٹریول کس نے کیا ہے؟ کراچی والے تو بولیں گے. کراچی والے کون ہے؟ کراچی والے سب سے بڑا ٹریول کس نے کیا ہے؟ سب سے بڑا فراز بھائی. فراز بھائی کراچی سے ملتان آئے اور راستے میں بھول گئے کہ کہاں جا رہا ہوں. پھر لاہور نکل گئے. پھر لاہور چلے گئے. یہ فیملی کے ساتھ پہلے لاہور گئے, پھر وہاں سے واپس آئے ودن آر ڈے. تو میری طرف سے نا آپ سب کے لیے ایک آداب. اب 5-10 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں, ایک بار ہم اسکیچ کر لیتے ہیں چیزوں کو, اگر اس کے بعد تاکہ ہم اس طرح سے اس کو ریفریم کر لیتے ہیں. ہم نے جو اپنے پلان کیے ہوئے تھے 12 سے 6 کے, آج آپ کا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا ہمیں یہاں کے لیے, جس میں 2 سے 3 ہماری بریک ہوگی. آپ میں کسی کو کوئی واٹر ریکوائرڈ ہو, کچھ بھی ہو, آپ بتا سکتے ہیں, ابھی آپ کو مل بھی جائے گا. اس میں نا ہم کچھ آج کی آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نا کچھ نہ کچھ گیدرنگز اٹینڈ کی ہوں گی. جب آپ گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگا ہوگا اچھا اینڈ میں جب سارا کچھ دیکھ لیا, کھانا کھا لیا, سن لیا, کر لیا, اینڈ میں جب نکلنے لگے تو اگلے بندے کا مقصد سمجھ آ گیا آپ کو. اچھا اس کا مقصد یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ اس نے جوائن کروانا تھا, مقصد یہ تھا کہ اس نے کچھ بیچنا تھا,
یہ اس لیے ساری فارمیلٹی کی ہے. اسٹارز لگانے کے. اگر آج سے جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ فہد نے ہمیں بلایا تھا اور اس کے پیچھے فہد کا وہ مقصد تھا جو صرف فہد کے فائدے کا تھا، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ مجھ سے ریلیشن ختم کر دیجیے گا. آج آپ کو بلانے کا مقصد ہے آج میرا دن ہے، یعنی کہ میں جتنا آپ کو دے سکوں. اب میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ آپ کے پاس آپ ہی کی طرح کے وہ لوگ یا اسٹرگل کر رہے ہیں یا اسٹرگل کرتے آگے نکل گئے، یا ان ہو رہے ہیں یا ان ہو چکے ہیں. تمام لوگ آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ایک وہ سرکل ہے جن کو میں سمجھتا ہوں میں کچھ بھی کہتا ہوں تو وہ مانتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ پورے کا پورا سرکل اس ٹائم موجود ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ورک تو کرنا چاہتا ہوں بٹ میرے پاس ریسورسز نہیں ہے، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. آج ہم فراز بھائی کا بھی کچھ ٹائم دیں گے. میرا خیال ہے جہاں تک میرا نالج ہے اس فیلڈ میں ہم سب میں سب سے پرانے جو کھلاڑی ہیں وہ فراز احمد صدیقی ہیں، جن کو اس فیلڈ میں مسلسل 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مختلف ایسپیکٹ. تو ہم بھی اسکیچ کر لیتے ہیں، آپ آپس میں گپ شپ بھی کیجیے، آپ کو بور نہیں کرنا، اور نیند آئے تو بتا دیجیے گا، یہاں پر میوزک چلا دیں گے. اور پلیز بالکل اٹینشن کے ساتھ دیکھیں. آپ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جس نے ہم لوگوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کی حمد و ثنا کر سکیں اور اس دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حمد و ثنا کے ساتھ دنیا کو لے کے چلیں اور اپنا کنٹریبیوشن دیں. میں اپنے انٹروڈکشن کرواتا چلوں. میں دانیال ہوں اور میں ٹیکٹر ٹیکنالوجیز کا ایک حصہ ہوں. آپ بھی سب ٹیکٹر ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہیں اور آپ انڈیویجول بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنی شخصیت کے حامی ہیں. آج کی گیدرنگ کا مقصد میٹ اینڈ گریٹ کا مقصد آپ لوگوں کو بعد میں اچھے طریقے سے بتا چکے ہیں، اور مزید اس کے اوپر میں اگر نظر ثانی کروں تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں، ہم ایک دوسرے کو جانیں. بہت سے ایسے نام ہیں جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنے، جیسے فراز بھائی، عاقب بھائی کے بڑے بھائی کاشف بھائی، اور بہت سے نام جو ابھی میں نہیں جانتا. اب مجھے موقع ملے گا کہ میں ان کو جانوں، ان سے انٹریکشن کروں، ان سے کچھ نالج گین کروں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ہماری کمپنی یا آپ کا جو بھی ہے اس کے بارے میں لرن کر سکوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیسے اس کو بلڈ کیا، آپ نے کیسے اس کو پروان چڑھایا. یہ سب بینگ اے لرنر میرے لیے بہت ضروری ہے، اور لرننگ کا پروسیس کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا. یہ نہ رکنے والا اور نہ تھمنے والا ایک پروسیس ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اور اگر ہم لرننگ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو اپنے اندر سے ختم نہیں کریں گے تو ہم کچھ نہ کچھ گین کر لیں گے اس بزنس انٹریکشن سے، اس میٹ اینڈ گریٹ سے. تو آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مسٹر فہد سلیم کہ وہ آئیں اور آپ کو ایک بریف ڈسکرپشن دیں اس میٹ اینڈ گریٹ کا. آپ کو بگ راؤنڈ آف اپلاز فار مسٹر فہد سلیم. السلام علیکم. دوبارہ ایک چہرہ دیکھ دیکھ کے بوریت تو ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، آج ذمہ داری بہت بڑی سر پہ آ گئی ہے. ذمہ داری یہ آئی ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور اتنی امیدیں لے کر آئے ہیں، تو آخر کچھ تو ملنا چاہیے، کچھ تو ملنا چاہیے. آئدر وہ 1% بھی کیوں نہ ہو، آئدر وہ نالج ہے، ایکسپیرینس ہے. فرسٹ آف آل تو میں خود بھی اس فیلڈ میں گروئنگ اسٹیج میں ہوں، ہم خود اسٹرگل کر رہے ہیں. بٹ فرسٹ آف آل تو اس میں آپ کو اپنے پاس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا شاید کچھ دن کے بعد کا پروگرام ہے ابراڈ کا، اور شاید زیادہ ٹائم وہاں پر اسپینڈ ہو، تو اسی لیے اس بہانے آپ کو بلائے دیے تھے. ورنہ کاشف بھائی کہتے کہ میں تو کیمپین ہی چلاتا رہوں اور میں کیوں ملتان جاؤں. اب آج اس میں میں اپنا نالج وہ شیئر کروں گا جو ہم نے ایکسپیرینس کیے. انسان ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس سے سیکھتا ہے اور اس سے لوز کرتا ہے، ون کرتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کبھی ہارتے نہیں ہیں، آئدر یو ون آئدر یو لرن. آپ کے پاس زندگی میں 2 اسٹیپس ہی ہمیشہ رہتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ چلتے رہتے ہیں. اور جیکما کا ایک بڑا کوٹ ہے، وہ کوٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
today is difficult, tomorrow is much more difficult, but the day after tomorrow is easy. But क्या होता है इस सिनेरियो में, वो कहता है कि आफ्टर टुमारो कुछ लोग मर जाते हैं. हमारे पास मैं फॉलो करता था एक बड़े मोटिवेशनल मेरे हमेशा रहे हैं, लेस ब्राउन. मैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था. हमारे पास इस्लामिक हमारे पास पर्सनैलिटीज़ हैं. उनका एक कोट है जो मैं अपने आप को अक्सर बताता हूँ, अपने आप को अक्सर सुनाता हूँ, अपने आप को जगाने के लिए. वो ये कोट है, वो कहते हैं कि मोस्ट पीपल डाई एट द एज ऑफ 25. हम में से अक्सर लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं. मैंने जब इसके ऊपर सोचा कि इसका क्या मकसद है कि 25 साल की उम्र में मर जाते हैं और 65 साल की उम्र में दफनाए जाते हैं, हमारा तो यहाँ पे एक दिन इंतजार करता. तो उसमें मुझे जो सीखने को मिला वो ये है कि हम में से सब लोग बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, हालात से लड़ना शुरू करते हैं. हालात की जब ठोकरें आके लगती हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ये हमारा खेल नहीं है. ये उन लोगों का खेल है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, उनको एम्पायर बनी मिलती है. ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है ज़िंदगी से लड़ना. तो हम 25 साल की उम्र में अपनी ख्वाहिशात, अपने सपने किल कर देते हैं. अब हम कहते हैं जैसे है वैसे ही चलेगा, इसी के साथ ही हमें चलना है. और अल्टीमेटली मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्रैक्टिकली मैंने इसके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड किया और मैंने देखा है ये चीज़ बहुत ही अटर रियलिटी है. तल्ख है बट रियलिटी है. अब जैसे स्पेसिफिक मैं पॉइंट्स की तरफ जा रहा हूँ जो हमने लर्न की है, हो सकता है आपको एक लफ्ज़ उसमें से कोई एडवांटेज दे जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से कौन लोग ऐसे हैं, कौन से शख्स या आप में से इंडिविजुअल ऐसे हैं कि वो अकेले वर्क कर रहे हैं, वो किसी टीम के साथ वर्क नहीं कर रहे. आप में से कौन से शख्स ऐसे हैं? और कौन सा शख्स ऐसा है जो कहता है यार मैं किसी के अंडर वर्क नहीं करता, मैं तो अपना ही सेटअप प्रिपेयर करूँगा, मुझे अपनी कंपनी, अपना बिजनेस, अपना वर्क स्टेबल करना है. आप में से कौन से शख्स ऐसे हैं? हमें जो मैं स्पेसिफिकली टू द पॉइंट्स आता जाऊँगा ताकि मैं अपनी बात को समराइज करता जाऊँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जब अकेला वर्क करना शुरू किया, हमें एक मिथ है टीम वर्क वर्सेस इंडिविजुअल वर्क. हमें से एक भाई वकार भाई मुझे आज एक बात कर रहे थे एक शख्स की कि वो कहते हैं आदियान चौधरी हमारे फाइबर के पाकिस्तान के सबसे बड़े सेलर हैं. आलियान चौधरी, आप में से कौन लोग जानते हैं आलियान चौधरी को? वकार भाई एक मिनट खड़े होकर बता सकते हैं. वकार भाई उनकी टीम का हिस्सा हैं, उनके साथ डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं. थैंक यू वकार भाई. मैं जब अकेला था, मैं वर्क कर रहा था, मैंने जब शुरू किया तो मेरा तजुर्बा जो हमारे प्रैक्टिकलिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं अकेला काम तो करूं, पैसे भी कमा रहा हूं. अब मुझे ज़रूरत भी थी कि मेरे साथ कोई हाथ पटाए, लेकिन मैंने सोचा कि यार मैं अर्निंग करता हूँ, जब अर्निंग कर रहा हूँ, जब मैं किसी को अपने साथ हायर कर लूँ तो ये तो बड़ा काम ख़राब है. मेरे पैसे आ रहे हैं मेरे पास और ये पैसे उसके पास चले जाएं. यानी कि अगर 1 लाख मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको ही 25,000 दे दूँ तो मेरे तो 75,000 रह जाएंगे. छोड़ो यार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. किसी के साथ वर्क नहीं करना, ना किसी को हायर करना. ये मुझे मेंटेलिटी फराज भाई से सीखने को मिली. मैंने अपनी ज़िंदगी का इस प्रोफेशन का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस किया वो फराज भाई के साथ किया. आइदर सिर्फ काम का नहीं, मैंने उनसे सीखा है कि वर्क को ग्रो कैसे करते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा था, मेरे साथ मुखलिस थे. तो जब मैंने इनके साथ स्टार्ट किया, इन्होंने कहा यार बंदा हायर कर लो. मैंने सोचा बंदा हायर करूँगा तो क्या उसको सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन वो मेरी सोच गलत थी. जब
हम इसमें एक तो इस्लामिक एस्पेक्ट है और एक जनरल एस्पेक्ट है। इस्लामिक एस्पेक्ट ये है कि जब हम किसी को ऐड करते हैं तो उसका भी रिस्क हमारे साथ ऐड हो जाता है, जो मुझे सुनने को मिला, मैंने पढ़ा। और दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट है जनरल एस्पेक्ट में, कि वो जो 1 लाख होते हैं वो आपके 75,000 नहीं होते, वो आपके 2 लाख में जाके कन्वर्ट होते हैं अगर आप टीम वर्क पे वर्क करते हैं। हमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर हम सब लोग अपने गिरबानों में झांकें तो हर शख्स इस चीज़ में पड़ा हुआ है कि मैं CPA लर्न कर लूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी चला जाऊँ, मैं PPC भी कर लूँ और मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ और मैं ये भी कर लूँ। अल्टीमेटली फोकस वाली बात आ जाती है, हम अपना फोकस मिस कर जाते हैं। अगर हमें आगे ग्रो करना है, आप दुनिया के किसी शख्स को देख लें, हम ये समझते हैं कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास शोहरत ज़्यादा है, अल्टीमेटली उसके पास वे ऑफ वर्किंग ऐसा है जिसकी वजह से टीम्स उसके साथ कंफर्टेबल होती हैं वर्क करने में। मेरे साथ जो लोग वर्क कर रहे हैं, एक आप में से कोई बता सकते हैं सर वाली जो मैंने शर्त रखी थी वो क्या थी? मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ था। जी जी। और फहद भाई का ये रूल है कि वो कहते हैं कि उनको कोई सर नहीं रहेगा, वो हमेशा ये कहवाते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एज आप सब इक्वल है यहाँ पर। फहद भाई भी इवन के खुद को भी ये कंसिडर करते हैं कि आप सब इक्वल हैं। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं फहद की मुझे आदत थी, मैं जहाँ पे जिस भी सेक्टर में काम करके आई थी मैं सर 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 कह रही थी, तो फहद भाई ने मेरे ऊपर ये लगा दिया था कि जब मैं फहद भाई को सर कह रही थी वो मुझसे 100 रुपीज़ चार्ज करते थे इसको करने के लिए। इस तरह से मुझे वो पे करने पड़े 300 पर सर कहने पे, तो फिर मुझे ये आदत लग गई और मैं फहद भाई यानी कि हमें ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जी ये बात हुई है तो इससे मैं अपनी एक एग्जाम्पल आपको जी यासिर साहब हैं, ये हमारे पास टेक्सास हैं। सब लोगों को किसी को भी जो है वो आप तू या तुम कह के नहीं मुखातिब करता, मैं आप ही कह के बात करता हूँ अगरचे मुझसे छोटे हैं। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि उन लोगों की लॉयल्टी जो है ना वो अपनी कोई ज़रूरत के कोई इंतहाई अहम ड्यूटी छोड़कर वो ऑफिस में का काम को प्रायोरिटी देते हैं और मेरे साथ वो लोग मुखलिस हैं। सिर्फ ये कि मैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो उसके बदले में वो मुझे लॉयल्टी दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये सब कुछ मिल रहा है। जी आप में से कोई और शख्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? शख्स ये दावा कर सकता है कि ये बिल्डिंग एक शख्स ने बनाई है? अगर कैटेगराइज करें तो अपना रफ एस्टीमेट बता दें कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे और कितने डिफरेंट, अपना रफ एस्टीमेट बता दें। इंजीनियर्स, किसी ने अपने आप को इंजीनियर्स नहीं कहना वरना लोग बहुत गुस्से में हैं। मिनिमम 1000। ओके, 200 to उसमें टाइप्स ऑफ वर्क कितने डिफाइन होंगे अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्सीमेट आप कोई भी फिगर कैसे? 5 to 6। ओके 5 to 6। 5 to 6 क्या एक वही काम जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो प्लम्बर कर सकता है या प्लम्बर का काम हो? तो इसी तरह से जब कोई आप पूरी दुनिया का कोई भी स्किलफुल शख्स है आप उसे ले आए, वो अकेला एक काम नहीं कर सकता, उसको कैपेबल लोगों की अपने साथ टीम रिक्वायर्ड होती है। हम ये पढ़ते रहते हैं लेकिन जो मैंने तजर्बा किया है मैं उस तजर्बे की बेस पे कह रहा हूँ। और एक मैंने अपने पास नॉलेज शेयरिंग का कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको दो लोगों में फर्क करके कोई बता सकता है कि मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप फर्क करके बताएंगे। एक नाम है लल्लू लाल और एक है बिजनेसमैन। अब आप में से कोई शख्स एक्सप्लेन करना चाहे लल्लू लाल और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है, पहले उन नए लोगों में जो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद सो जाएंगे। लल्लू लाल वो जो कि इनकम वाला ठीक है ठीक है। बिजनेसमैन जिसमें किसी कोई काम कर रहा है जैसा उसके अलावा कोई नहीं, कोई सिस्टम मे बी अगर एक सोच किसी की सोच हो सकती है आप जॉब और जी या ये हो सकता है जो लल्लूलाल है मतलब उसमें टीम वर्क, कंसिस्टेंसी और इस तरह के स्टेप्स ना हो, एम्स ना हो, गोल ना हो,
तो प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, लेकिन जो एक बिजनेस मैन है वो एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब ये मैम अक्सर मेरी टीम का हिस्सा है, इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। क्लियरली डिफाइन किया आपने, मेरा रिटर्न तो चोरी नहीं कर दिया था। तो ये उनका ओपिनियन था। हमें ना दो किस्म का वर्क चल रहा है, एक बंदा है वो बदू लाल के अप्रोच से चल रहा है, और एक बंदा है जो नायब भाई की तरह, यासिर भाई की तरह बिजनेस पर्सन की अप्रोच से, कुछ भी नहीं पता होता उसकी मंजिल कहाँ है। अल्टीमेटली हम जो भी काम करें ऑनलाइन फील्ड में, आप लोग अगर कंबाइन किए जाए ना तो आपके स्किल्स को अगर लिखा जाए तो 100 स्किल्स बन जाएंगे। मुझे जस्ट ये बता दें, आप में से कोई शख्स ऐसा हो जो ये बता सके कि ऑनलाइन फील्ड का सबसे बड़ा काम ये है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इसमें अर्निंग सबसे ज़्यादा की जा सकती है। आप में से कोई भी अर्निंग के लिए बता सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बिल्कुल उसको कह रहा है एक्सपीरियंस है। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने पर डे ईमेल मार्केटिंग से $75,000 पर डे टारगेट रखा था, मंथली $100,000 का जी 85 को क्रॉस कर दिया माशाल्लाह। तो आपके नज़दीक सबसे बड़ा ईमेल मार्केटिंग है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन में लेकर आए तो मेरे ख्याल से इस वक्त मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग, क्योंकि मेरे सामने स्टडी है, ठीक है, एक बंदे ने पूरे एक साल में ड्रॉप शिपिंग से 84,000 कमाए, दूसरे बंदे ने एक महीने में ईमेल मार्केटिंग से 85,000। आप में से कितने लोग हैं जो ईमेल मार्केटिंग को जानते हैं? अब उस ईमेल मार्केटिंग में जो आज आपको हमने 1% कंट्रीब्यूट करना है ना आपकी लाइफ में, तो उसको 0.1% का अपने आप को दे सकते हैं। मेरा जो तजर्बा है वो क्या कहता है, मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर कर लूँ, आप मेरे कहने पर आए हैं, क्या कर सकते हैं, सबके लिए ओपन ग्राउंड है। काम वो बड़ा बनता है जिसको हम बड़ा बनाते हैं, काम वो छोटा होता है जिसको हम छोटा रखना चाहते हैं। आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ? जी, आपको क्या लगता है वो बड़ा काम है या छोटा काम है? आप में से कोई भी छोटा नहीं है। हमें प्रॉब्लम क्या है, एक शख्स ने अगर डिजिटल मार्केटिंग लर्न कर ली है, लेट से एसईओ कर ली है, प्रॉब्लम ये बनता है, जो मेरे तजुर्बात जो मैंने देखे हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट आ गया, हाँ नेक्स्ट हमारे सामने आ गया अमेज़ॉन, नेक्स्ट हमारे सामने आ गया ई कॉमर्स व्हाट्सएप। अब जो चल रहा था वो छोड़ दिया, अब नए की तरफ चले गए कि यार जो मैं कर रहा था वो तो छोटा काम था, असल बड़ा काम तो ये है। मेरा जो तजुर्बा इस फील्ड में ये कहता है कि कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। मैं आपको हर फील्ड, आप नाम करें, मैं आपको उस फील्ड में बता सकता हूँ कि उस फील्ड में उस शख्स ने कितना ग्रो किया। आप कोई भी नाम बताएं, मैं आपको उसमें मुमकिन है एग्जांपल दे दूँ कि ये फील्ड है, आप कहें ये छोटी फील्ड है, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने उसमें से उससे 10 गुना ज़्यादा गेन किया होगा, उस छोटे काम में से उस 10 गुना ज़्यादा गेन किया होगा जो आपने बड़ा काम समझते हुए शायद ना कर सकें। क्या आप इस चीज़ को, आप में से कोई शख्स मेरी बात पर एग्री करते हैं? अगर किसी को कोई लगता है कि इसके अलावा कोई ओपिनियन होनी चाहिए, आप अपनी शेयर कर सकते हैं। एक तो हमने टीम वर्क की बात की और इंडिविजुअल वर्क की बात की। हम जब अपना रिस्क शेयर करते हैं और हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट्स आ जाती हैं तो हमारे विंग्स बढ़ जाते हैं, हम फ्लाई ज़्यादा कर सकते हैं। जी सर। ओके, कंटेंट राइटिंग लिमिटेड लगती है जी। मैं आपकी कंटेंट राइटिंग की ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग टू दी कंटेंट राइटिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और ये ऐसा बिजनेस है जो कि गूगल के एल्गोरिथम होते रहते हैं, यूट्यूब हर चीज़ डे बाय डे चेंज होती है, लेकिन जो बेसिक कंटेंट राइटिंग है ये ऐसी है ये कभी भी चेंज नहीं होगी और इसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। इसलिए कंटेंट राइटिंग स्टार्टिंग में बहुत बड़ी फील्ड है और ये हमेशा रहने वाली है। आप में से कोई और शख्स जो कंटेंट राइटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो? फराज साहब। कंटेंट राइटिंग अगर आप PhD एक डॉक्टरेट के लेवल पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक आर्टिकल के 12,000 1500 $2,000 के भी आपको मिलते हैं, और अगर आप एक वेबसाइट पे जनरल कंटेंट लिखें तो जितना आपको $1 मिले या उससे भी कम मिले, तो आपको 500 वर्ड्स का आपको 500 रुपये दोगे, 600 रुपये दोगे,
लेकिन वही अगर आप एक स्पेशलाइज कंटेंट लिखते हैं, अगर आप एक्ने के ऊपर लिख रहे हैं, स्पेशलाइज कंटेंट है कि एक डॉक्टर लेवल का बंदा उसको लिख रहा है, तो वहाँ पे उसके पैसे फिर बढ़ जाते हैं, वहाँ पे उसका स्कोप बढ़ जाता है। तो कंटेंट राइटिंग का हम लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है, तो डिपेंड करता है। जिस तरह असाइनमेंट राइटिंग अगर आपको पता हो तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। इस तरह $100,000 में बात जाती है, ये बंदा होता है $100,000 की आप बात कर रहे हैं ना, मार्केटेड लोग हैं। मैं आपको बता दूँ, आपने एग्जैक्ट का नाम सुना? यस, जाली डिग्री वाले क्या चीज़? जिनकी जाली डिग्री स्कैंडल था वो टीचर जिनकी जाली डिग्री स्कैंडल का वो है, हाँ जी, सुना है ना? जिनका बोल्ड टीवी है, ये बोल्ड टीवी तक पहुँचे कैसे आपको पता है? ये बोल्ड टीवी बनाने तक का जो इनका सफर है वो कंटेंट राइटिंग है, ठीक है? इनके दो डिवीजन हैं, एक कंटेंट राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग में ये लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट राइटिंग करते हैं। असाइनमेंट सबमिशन का जो काम होता है और असाइनमेंट सबमिशन का काम हम लोगों ने भी ट्राई किया, तो एक असाइनमेंट आप $1,500-2,000 की बना के देते हैं और उसके अंदर आपको स्क्रैच से कंटेंट नहीं लिखना होता, कंटेंट रीफ्रेश करके आपने आगे डिलीवर करना होता। समवेयर बिटवीन $500 से $2,000 की एक असाइनमेंट का जाता है। तो कंटेंट राइटिंग छोटी फील्ड तो आप कह ही नहीं सकते। अगर आप अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो भी आप उसको छोटा नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि आप, अगर मैं जो हूँ कंटेंट राइटिंग को इस तरह करता हूँ कि मैंने 4 कंटेंट राइटर हायर किए और मैं 30 पैसे पर वर्ड, 50 पैसे पर वर्ड काम करके दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा ये बहुत छोटी फील्ड है, इतना कंटेंट लिखवाता हूँ, इसमें रेफरेंसेस बनाए गए तो मुझे जा करके $1,000 $2,000 एक बंदा दे रहा होता है। तो वो डिपेंड करता है स्केल की जगह पर। अगर आप उसको पोजिशन प्रॉपर करो तो कंटेंट राइटिंग काफ़ी बड़ी रिसेंटली मैंने खुद भी एक तजर्बा किया है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो तजर्बा ये है कि मैंने सोचा है कि मैं कोई क्राइम एरिया से ना कोई कंटेंट राइटर हायर करता हूँ ताकि उसका कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं लिंक्डइन पर गया, मैंने डाटा निकाला कंटेंट राइटर्स का, आई थिंक यूरोप के किसी एरिया से बिलोंग करती थी। मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा फीमेल हैं, कम चार्ज करेंगे। मैंने टेक्स्ट किया कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए और मेरे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनका मुझे आंसर आया ठीक है मैं काम तो करती हूँ बट लिमिटेड लोगों के साथ करती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप मुझे अपनी प्राइसिंग बता दें। तो मैंने उनको कहा आप मुझे बताएं 500 वर्ड्स का क्या चार्ज करेंगे, आप क्या कहते हैं कितना हो सकता है 500 वर्ड्स का? अगर वो यूरोप से है तो ऑलमोस्ट $100 चार्ज मिलेगी। आप क्या कहते हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। फाइवर पे मैं गया, मुझे अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज कंटेंट की बात करो तो जेनरिक कंटेंट की बात नहीं कर रहा। लैंडिंग पेज कंटेंट मुझे बनवाना था, तो मुझे जो रेट मिले वो समवेयर बिटवीन $500 to $2,000 के रेट मिले, एक पेज का 500 वर्ड्स का कंटेंट। 500 वर्ड्स का ये पूरी फील्ड है दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फील्ड्स में। इसी रेट में हम लोग करवाते हैं काम, मतलब हम लोग $350-400 $500 देते हैं एक पेज के कंटेंट के। अगर लैंडिंग पेज है उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। जेनरिक पेज अगर मैं ब्लॉग पोस्ट करवा रहा हूँ तो मैं उसका वो राइटर ढूंढूँ जो मुझे 30 पैसे में काम करके दे रहा है। लेकिन अगर मैं वेबसाइट पे कंटेंट लिखवा रहा हूँ और लैंडिंग पेज बनवा रहा हूँ, लैंडिंग पेज हमेशा वो होता है जो कन्वर्ट करे, तो कन्वर्टेबल कंटेंट जो होता है उसके रेट्स आप जहाँ के रिसर्च करिएगा ऑलमोस्ट समवेयर स्टार्टिंग जो प्राइस है वो $500 से स्टार्ट है। तो उस टाइम मैंने मुझे आंसर किया, मैंने उनको अपनी डेट बताई कि मुझे इस रेट पे चाहिए इस कैटेगरी में। उन्होंने मुझे आंसर किया 500 वर्ड्स का मैं आपके लिए चार्ज कर रहा हूँ $300। तो उसके बाद आपको क्या लगता है मैंने कुछ मैसेज किया होगा उसे? तो आप फॉलो कीजिएगा, डैन लॉक एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब में वन ऑफ द लार्जेस्ट चैनल्स में वो रन करते हैं। वो उनका कैरियर राइटिंग यानी कि कॉपी राइटिंग में उन्होंने स्टार्ट किया था। वो कहते हैं दुनिया की टॉप फील्ड्स में एक फील्ड राइटिंग है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि हम भी समझते हैं, वो ये कि अब बिजनेस वर्ल्ड बहुत सैचुरेट हो चुका है, अब जिसने जहाँ कदम जमाने थे वो जमा चुके हैं, अब हमारी जगह नहीं है। काश हम पहले आ चुके होते तो हम बड़े खिलाड़ी बन जाते, प्लेयर बन जाते। कोई शख्स है जो ये समझता है कि यार इस फील्ड में आ गया लेकिन सैचुरेटेड हो चुके हैं। जो मैं आप में से आपकी फील्ड में जो जानता हूँ, जो इस टाइम बहुत सैचुरेटेड मुझे पता है इस फील्ड में,
وہ میں عمیر بھائی سے ایکسپیرینس لیتا ہوں. اس ٹائم ورلڈ لارجسٹ پروجیکٹ بن چکا ہے امیزون, جس کے اوپر لاکھوں سیلرز ہیں, بلینز ڈالرز کے اس کے اوپر ریونیوز جنریٹ ہو رہے ہیں. عمیر بھائی آپ اپنا شیئر کر سکیں کہیں گے کہ واقعی بزنس سیچوریٹ ہو چکا ہے, جگہ نہیں ہے ہماری. یہ اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں, اپرچونیٹیز کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. ٹیک ریولیوشن کے اندر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. ہم اپنے آئیڈیاز کے اوپر جو ہے نا اپنا بزنس بلڈ کریں. ہر بندہ ایس سی او 100 بندہ ایس سی او کر کے بیٹھا ہے, تو ایکول کیوں نہیں کرتا, ایکول کام نہیں کر رہے. ہر کوئی اپنے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کی بیس پہ وہ اپنا بزنس بلڈ کرے, اپنی اسکلس کے اوپر. ہر کسی کی اسکل ایکول نہیں ہے. اسی طرح سے میں کہہ رہا ہوں اپرچونیٹیز کے اندر بھی ہر بندہ اس کو ایکول مطلب اس سے نہیں دے گا. کانٹینٹ رائٹنگ کرتے کیا ہے, مطلب انہوں نے جب کوئی ٹیم بنائی ہے, پھر وہ جو کانٹینٹ رائٹ کر کے دے رہے ہیں وہ کس کے اوپر رائٹ کر کے دے رہے ہیں. امیزون کی ایک ڈسکرپشن $50 چارج کرتے ہیں, ہم بھی سروس دے رہے ہیں. اچھا آرٹیکل رائٹنگ اگر ہم جائیں ایفیلیٹ کانٹینٹ کے اندر, ٹیک ریولیوشن کے اندر ہمارے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ہم جتنے ہیں ہم اس بزنس کے اندر ان ہو رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو پیسے کی بات ہوتی ہے کہ آئیڈیاز, مطلب جس طرح آج کل میڈیا کا ایک ہے کہ میڈیا کے اوپر بہت جلدی یہ چیز آ جاتی ہے. ہم اپنی آئیڈیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کی ہوتی ہے سچویشن ہمارے ساتھ. میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی غلط ہے, مطلب میرا پرسیپشن یہ بھی غلط ہے. ہم اصل میں اپنے آپ کو گرو ہی نہیں کر رہے, اس نظر سے ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس چیز کو. تو ہمیں اصل میں وہ چیز فائنڈ کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم امیزون پہ تو میں جا رہا ہوں, لیکن امیزون میں اسٹارٹ کرتے ہی کہہ دوں کہ میرے پاس جو ہے نا $1 بلین کے جو ہے نا آئیڈیاز آنے لگ گئے. یہ غلط ہے. پہلے مجھے گرو کرنا ہے, اس کے اندر مجھے اپرچونیٹی صحیح والی فائنڈ کرنی ہے اور پھر اس پہ کام کرنا ہے. تھینک یو. بزنس جو ہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ ہے, ان کے پاس ٹیم آئی تھنک اس سے زیادہ ٹیم ہے, اور ان کے ریسورسز آل اوور دا ورلڈ. وہ ریونیو جو اپنا کلیم کرتے ہیں وہ میرے ریونیو سے بہت زیادہ ہے. آج بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں. ہم نے میں نے 2 ورڈس میں نے خود اپنے طور پہ بنائے اور لکھے. ایک ہے ایگریسونیس اور ہے ایک کنٹینیوٹی, اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں. ہم میں آج جب کوئی بھی شخص کوئی ورک کر رہا ہے, وہ یہ 2 چیزیں لیک کر جاتا ہے. جو لیک نہیں کرتا, جو گین کر جاتا ہے, وہ اس میں سکسیزفل ہو جاتا ہے. ایگریسونیس اور کنٹینیوٹی, یہ وہ ورڈز ہیں جو شاید میں آپ کو دے سکوں. ایک بندہ ہے ورک کر رہا ہے, کنٹینٹ کا ہے, ویب سائٹ کا ہے, ڈیولپمنٹ کا ہے, کچھ بھی ورک کر رہا ہے. آفٹر سم ٹائم ایک پیشن کے ساتھ آیا, ایگریسو پیشن کے ساتھ, کہ سب سے بہتر میں ہوں, سب سے اچھا میں کر سکتا ہوں. ایک ٹائم میں ایگریسونیس کو لیک کر جاتا ہے. ایگریسونیس کیا چاہیے ہوتی ہے کسی ورک کو کرنے کی؟ ایگریسونیس ایک وہ اپروچ چاہیے ہوتی ہے کہ جب تک, جیسے آپ یہاں پر آئے, کہ جب میں اس سفر کو ہٹ نہیں کر لوں گا, نہیں پہنچ رکاؤں گا, تو میں رکنے والا نہیں ہوں. اور ایگریسو بیہیویئر, کوئی آپ کو کہتا ہے یار اس میں اسکوپ نہیں ہے, آپ اگین اس کو ایگریسو بیہیویئر میں کرتے ہیں. ایک شخص کنٹینٹ رائٹر کو دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ ایک شخص کام کر رہا ہے, ایک سے پکڑتا ہے, تو آپ وہی ورک ایگریسونیس کہ میں نے اتنا پورا اس پہ ورک کیا اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ. میں بگ ایڈس پہ ورک کر رہا تھا, میرا ساتھ اور کار جانتے ہیں. میں نے جب آفٹر سم ٹائم ورک کیا تو مجھے لگا نہیں یار یہ چھوٹا کام ہے, اس میں کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے, بگ ایڈس کا کوئی ارننگ ہی نہیں ہے. اور ہمارے سامنے ہی ہمارے ہی ایک جانے والے شخص نے اسی بگ ایڈ سے ورک کے اوپر ایکسٹریمزم سے ورک کیے اور بہت زیادہ اس میں سے گین کیے. کنٹینیوٹی کی ہمیشہ ہم لیک کر جاتے ہیں, میں پہلے یہ کر رہا ہوں پھر میں یہ کروں گا. اپنے اس ورک میں جو ہماری کنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کو جیسے ہم لیک کرتے ہیں, اگر ہم یہ 2 چیزیں کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے سامنے اسٹیمپ کر دیں, جیسے اسٹیمپ کیا جاتا ہے کہ اپروو, اسٹیمپ کیا جاتا ہے کمپنی کا نام, اسی کے ساتھ اگر اسٹیمپ کر دیں کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن یہ 2 چیزیں میں اصول لے کر چلوں گا, ایک ایگریسونیس ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے. تو آئی بلیو آپ اس ورک کی جو ایفرٹس اس میں سے انپٹ کر کے گین کریں گے وہ ملٹی پلائی 10 ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی شخص جو تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتے ہوں, کوئی نیند آ رہی ہو کسی کو میری باتیں سن کے,
ٹائم ہو گیا نماز. ون آف دی مین جو ایک اور میرا ایکسپیرینسزم ہے, کوئی کون سا شخص ہے آپ میں سے جو یہ کلیم کر سکتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں کچھ کر جاتا. پلیٹ فارم کا ایشو ہے, پلیٹ فارم کس سینیریو میں؟ مثال کے طور پہ اگر میں کانٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہوں کوئی بہت جی اس کے لیے پراپر جو پلیٹ فارم ہے وہ دستیاب نہیں رہتا چینل. شاہد ہندو بھائی موسٹ ویلکم. گجرانوالہ سے صبح 5 بجے سے ٹریولنگ میں. پہلے فراز بھائی آپ ان کو آنسر کر دیں گے. یہ کہتے ہیں پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہوتا, کوئی جب ہم کام کرنے لگتے ہیں تو پلیٹ فارم میں یہ سب نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑے بہت اسکلز ہیں لیکن پراپر کام نہیں ہوتا, اس کو کیسے پلیٹ فارم میں میسر ہے یا سورسز ہیں. میرے جاننے والے اس طرح سے کام کریں کہ میرے کانٹینٹ رائٹرس جو ہے وہ جانتے ہیں جن کو ان کو آؤٹ سورس کر رہا ہے سارا کام, نہ ان کا آفس ہے نہ کوئی سیٹ اپ ہے نہ کچھ. ٹھیک ہے, مارکیٹ سے کام پکڑتے کانٹینٹ رائٹرس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ایک ایکسل کی شیٹ ہے جس کے اندر سارا کانٹینٹ وہ مینیج کر دیتے ہیں کہ فلانا کا اتنا کام یہ دیا ہوا ہے, فلانا کا اتنا کام یہ دیا ہوا ہے فلانا, اور وہ کانٹینٹ رائٹر سے جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے رہنا, آگے کلائنٹ کو ڈلیور کرتے رہنا, کام جیسا آتا ہے ان کو آگے ڈلیور کرنا. اس طرح سے میں ایک بندے کو جاتا ہوں جو کام کر رہا ہے اور آج سے ہی 4-5 سال سے اس طرح سے کر رہا ہے اور چلا رہا ہے کام اچھے طریقے سے. اس کے اندر آپ کیا مطلب دیکھیں, آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسکیل کس جگہ پہ کرنا چاہ رہے ہیں. جس جگہ آپ اسکیل کرنا چاہ رہے ہو تو لوگ اس جگہ کے اوپر آپ اپنے آپ کو پوزیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ نے اسکیل کرنا ہے ویسے آپ نے پوزیشن کرنی ہے. اگر مجھے پتا ہو کہ یہ کام مجھے اس لیول پہ کرنا ہے کہ میں اپنا گزر بسر کر لوں تو میں اس کے لیے کچھ بلڈنگ خرید کر کے وہاں پہ 5,000 ڈوبی بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا, پھر میں اس کو اس حساب سے پوزیشن کروں گا کہ کتنا میں اس کو پوزیشن کروں کہ میرا گھر چل جائے, مجھے اتنے پیسے مل جائے جتنی میری ریکوائرمنٹ ہے, تو میں اس کو اتنا ہی اسکیل کروں گا. میں ہو سکتا ہے ایکسل کی شیٹیں یوز کروں. اگر مجھے پتا ہو کہ بھائی مجھے اس سے اتنا اسکیل کرنا ہے کہ بھائی لیٹ سے $20,000 کا ارن کر سکوں, پھر میں اس کے لیے CRM سوچوں گا, میں اس کے لیے ریسورسز سوچوں گا, میں اس کے لیے کام سوچوں گا کس طرح سے کرنا ہے, کیسے پکڑنا ہے, مارکیٹنگ کی ویز کیا ہوں گی. یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پوزیشن کہاں کرتے ہیں. جس جگہ پہ اگر مجھے آج اسٹارٹ کرنا ہو تو مجھے اس کے لیے کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں CRM ڈھونڈوں, میں بلڈنگ ڈھونڈوں, میں آفس ڈھونڈوں. میں گھر میں بیٹھوں گا, میں 4 گروپس میں جا کے پوسٹ کروں گا کانٹینٹ رائٹرس چاہیے, مجھے وہاں سے کانٹینٹ رائٹرس ملیں گے. اب اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ کانٹینٹ رائٹر اپنے ٹرسٹ کے نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے وہ کام خراب کرتے ہیں. ان کے ریویوز لوں گا میں. ریویوز لینے کے بعد مجھے ان کی نیچ پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جنرل کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں, یہ امیزون کے اسپیشلائز آرٹیکل لکھ سکتے ہیں, یہ ویب سائٹ کا سیلز لینڈنگ پیج بنا سکتے ہیں. مجھے یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. مطلب نو یور نمبر, آپ کو نمبرز پتہ ہونے چاہیے کہ جو آپ کے پاس ٹیم ہے وہ کیا کر سکتی ہے. پتہ چلے میں نے وہ 30 پیسے لکھنے والے آرٹیکل رائٹرس لے کر کے میں بول رہا ہوں لینڈنگ پیج میں $500 میں بنا کر کے دوں گا, میں وہ نہیں کر سکتا, وہ مجھے بیک فائر کرے گا. اگر آپ کو اپنے نمبرز پتہ ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, کیسی ٹیم آپ کے پاس ہے, کتنے نمبرز آپ کے پاس ہے, پھر آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے کام کرنے سے. پلیٹ فارم ڈپینڈنسی آپ کی اس وقت آتی ہے جب آپ اتنا اسکیل کر رہے ہو, اور جب آپ اتنا اسکیل کر رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آلریڈی اتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہو کہ آپ اس کو اچھے سے اچھے پلیٹ فارم پہ لے کے جا سکتے ہیں. تم یہ کرنا میں یہ کروں گا, امپائر بلڈ کر دیتے ہیں. یار نے کہا ٹھیک ہے یار, اس کو کوئی اور کام نہیں مل رہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار امپائر بلڈ ہو رہی ہے تو میں کر ہی لیتا ہوں اس کے ساتھ. لیکن جو ایک کام مین تھا وہ تو اس نے کرنا ہے. جب آپ نے یار کو کال کی تو یار تو آپ کا سو رہا تھا. ہمیں ایک بہت بڑا ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ پرسن ڈیپینڈنٹ ورسز ڈپارٹمنٹ ڈیپینڈنٹ. ہم جو کام کرنے لگتے ہیں اس کو بندے کا ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. آ جا یار مل کے بزنس کر لیتے ہیں, تم آدھے تم رکھ لینا, 50 لاکھ تم کما لینا, 50 لاکھ میں کما لوں گا. لیکن جب شروع ہونے کی بات آتی ہے تو یار کا تو پہلا $5 کا آرڈر آ جاتا ہے فائبر سے. تو وہ جو پلان بنا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ پہلے یہ کر لوں پھر نیکسٹ پروسیس کر لوں گا. ہمیں بہت الٹیمیٹ مسٹیک ہے جو ہم اب بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب کوئی ورک کرتے ہیں ہمیں یہ اسکیچ کرنا چاہیے کہ میں یہ ورک کر رہا ہوں, مجھے ایک ڈیولپر ریکوائرڈ ہے, ایک مجھے کاپی رائٹر ریکوائرڈ ہے, ایک مجھے وٹس ایور
اور میں نے اس فیلڈ کے اکارڈنگلی اس کو گین کرنا ہی کرنا ہے. آئدر وہ بائی نیم آپ کسی کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک بندہ نہیں تو آپ کے پاس 1000 آپشن ہو رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کا ہمیں ٹرائی تو کرنا چاہیے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی پرسن کا محتاج نہیں کرنا چاہیے. میرا ایک دوست تھا لاہور میں, عمر انیس نام ہے, لاہور میں ایس ٹی او کمپنی میں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی میں جاب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نا ہم کام کرتے ہیں, امریکہ کا پروجیکٹ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یہ بندہ اگر چلا گیا نا تو اس کمپنی کی بس ہو جائے گی, بیٹھ جائے گی, یہ سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا ان کا. وہ کہتے ہیں جب وہ چلا جاتا ہے اگلے دن جب اور بندہ جوائن کرتا ہے تو اسی کرائٹیریا کے اوپر جوائن کرتا ہے اور ویسے ہی فلو میں چلتا رہتا تھا. ہم نے کیونکہ بزنس اپروکسیمیٹلی کیا نہیں ہوتا, جاب کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو لائنیں ہم اکیلے ہی لگے ہوتے ہیں. جب ہم اس میں آنے لگتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑا مسٹیک یہ کرتے ہیں, ہم اس کو پرسن ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں. جو ورک کر رہے ہیں لیٹ سے 2% ہیں, آپ نے ڈپارٹمنٹ اسپیسیفائی کر لیا, ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, آپ کے پاس ہمیشہ اس کا پلان ہے. آپ کو کوئی پرسن وہاں پر آپ کے لیے ہرڈل نہیں بن سکتا آپ کی سارے اسٹرگلس کے لیے. ایک یہ آلموسٹ میں اینڈنگ کی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد جو واقعی اس فیلڈ کے میرے مطابق تو فادر آف دس فیلڈ ہیں, لیکن میرے لیے جتنا میں نے ان سے سیکھا ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسن ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور ون آف دی مین چیزیں جس کو میں نے ایکسپیرینس کی ہے, ایکسپیرینس یہ کیا ہے کہ انکلیئر انسٹرکشنز ان دا ٹیم یا اپنے سیٹ اپ میں. ہمیں کچھ لوگ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ کام نہیں کرنے والا نہیں ہے, یہ تو نکمہ ہے, یہ تو ورڈ برا ہے لیکن منحوس ہے, یہ تو اپنی میں ہی پڑا رہتا ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو انسٹرکشن ہوتی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے, ہم خود بھی اس کو ریمیپ کر رہے ہیں, وہ انکلیئر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تم یہ کر دینا, تم یہ کر دینا, تم یہ کر دینا. میں نے اپنے ساتھ جو میرے ساتھ لوگ ورک کر رہے ہیں نا, موسٹ ایفیشینٹ لوگوں پر یہ ریسرچ کیا جو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو کچھ بتایا جائے وہ کر جائیں گے. لیکن جب ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا, ان کو کہا تم یہ کر دو, ٹاسک 1 کر دو, ٹاسک 3, ٹاسک 4, ٹاسک 5. اس میں دانیال بھائی کہاں ہیں؟ دانیال بھائی وہ رپورٹ والا پروسیس بتا سکتے ہیں؟ یہ بات کر سکتے ہو جائے گا. کیا کام مشکل ہے؟ آپ نے مجھے بتانا ہے, آپ نے صبح کیا پلان لے کے چلنا ہے, ٹیم کو کیسے چلنا ہے. آپ نے ایک دن پہلے بھی مجھے بتا دیا کہ کل میری کیا ایگزیکیوشن ہوگی, اور اس ایٹ دا ڈے آف دی اینڈ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ ایگزیکیوشن آپ نے کتنے % کی. لیکن میرے اپنے فلاس کی وجہ سے وہ بات آئی گئی ہوتی. آج میں نے ان کو جب انسٹرکشنز دی ہیں کلیئر, تم یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, یہ بھی کر دو, کلیئر انسٹرکشنز دی, تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نا ڈیلی مجھے رپورٹ سبمٹ کر دیا کریں. انہیں میں نے ایک دن کہا, انہوں نے کہا ہاں بس میں آج سے میں رپورٹ سبمٹ کر دیا کروں گا, کل سے پرسوں سے آن گوئنگ. اس کے علاوہ ہر شخص جو ہمارے یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں کلیم کر سکتا ہے. کامران بھائی ہیں, کامران بھائی کہاں ہیں سر؟ ایکسٹریم لیول کے. میں نے کامران بھائی کو کہا آپ سیلس بھی کر لینا, ڈیولپمنٹ بھی کر لینا, مارکیٹنگ بھی کر لینا. لیکن ہوا کیا, الٹیمیٹلی کیا ہوا, کامران بھائی نے کہا میں بس آج ٹیم کو سمجھا دوں, کل سے میں شروع کرتا ہوں. کل کی جب بات کی تو پھر پرسوں میں شروع کرتا ہوں. ہم نے ایک تو اوور برڈن کر دیتے ہیں خود کو. میں نے اپنا بھی ایکسپیرینس 10 کام کرنے ہیں, چھوڑو یار میں رات کو مکمل سویا ہی نہیں ہوں, دوبارہ سو لیتا ہوں. ہم میں چاہے ہم خود ورک کر رہے ہیں یا چاہے ہم کسی کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, جیسے میں نے بات کی پرسن ڈیپینڈنٹ یا ڈپارٹمنٹ ڈیپینڈنٹ, اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسٹرکشنز کو کلیئر نہیں رکھتے. ہمیں اگر ہم اس کے لیے ہم ایک فٹ بال میچ کا اگر ہم دیکھ لیں, ایک اسٹرکچر اپنے سامنے رکھ لیں, ڈیفینڈر کو پتہ ہے کہ اس کا کام صرف ڈیفینڈ کرنا ہے, نہ کہ گول سے بال کو بچانا. ان اینی سینیریو وہ اپنی پوزیشن میں اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہم جب بھی کسی کو انسٹرکشنز دیں جس کے ساتھ ورک کر رہے ہیں, کلیئر فوکسڈ اگر انسٹرکشنز دیں گے تو ہمارا رپورٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. السلام علیکم, ویلکم عثمان بھائی. عثمان بھائی اسلام آباد سے رات سے ٹریولنگ میں ہیں. محمد عثمان یوسف بھائی اور امیزون کے
لیکن بوریت کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتا. اور ایک چہرہ ہو تو بندہ شاید نہیں, آپ بھی تھک چکے ہوں گے 10-12 سال میں ایک چہرے کے ساتھ. جی اب میں یہ تو تھا جو میرا ٹوٹا پھوٹا ایکسپیرینس تھا, لیکن اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو ہماری زندگی کا ایک فریم ورک للو لال سے بزنس پرسن کی طرف شفٹ ہو سکتا ہے. اب میں اپنے ہی وسوخ سے دعوت دیتا ہوں ایسے شخص کو, اس شخص کی کوالٹیز میرے پاس ریٹرن میں تو نہیں ہے, لیکن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں. ون آف دی کوالٹیز, جب کسی کے ساتھ کام کرنا تو اس کو ایمپاور کرنا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنا ایمپاورڈ ہو سکتا ہوں, اس کو مکمل بیک اپ دینا. اور ہم میں سے ہر شخص ہوتا ہے موڈ کا عادی ہوتا ہے. ہم میں ہر ان پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے وہ موڈ کا عادی ہوتا ہے کہ یار اس ٹائم میرا موڈ صحیح ہے, آج میرا کام کرنے کو دل کر رہا ہے تو میں اس کو اچھا مائنڈ دے دوں, اچھا لہجہ دے دوں. لیکن اگر آج صحیح نہیں ہے تو اس کو میں جھاڑ پہنچ بھی کرتا ہوں. کون سا میں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوں, میرا تو اپنا سیٹ اپ ہے, میں تو اس میں الٹیمیٹ باس ہوں. یا تیسرا بندہ کہتا ہے بس اب میں تھک گیا ہوں یار, اس سے اس بندے کے ساتھ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر انسان کہتا ہے یار میں سو رہا تھا اور اس نے مجھے تنگ کر دیا, جگا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ ساری امپاورمنٹ کا باعث ایک سے جو قافلہ اور کارواں میں بدلتا گیا, اس کی سب سے ون آف دی مین ریزنس فراز احمد صدیقی ہیں. یہ میرے بزنس پارٹنر بھی ہیں, کراچی سے اسپیشل تشریف لائے ہیں. اور میں جو کچھ بھی ہوں اس میں زندگی میں 80% میرے پروفیشنلزم میں کنٹریبیوشن ان کی ہے. آج مجھے یہ لگتا ہے کہ میں خود ذاتی طور پر بہت پاورفل شخص ہوں, اور میں یہی اپروچ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا آپ ایگری کریں گے؟